یہ کہانی ہے اس دور کی جب یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک خونی کشمکش جاری تھی۔ صلیبی جنگیں، مقدس سرزمین کی جنگ اور انسانوں کی لالچ و عقیدت کا امتحان۔ 10ویں صدی کے آخر میں یورپ سے نکلنے والی افواج نے مشرق وسطیٰ پر حملہ کیا اور کئی صلیبی ریاستیں قائم کیں، جن میں سے ایک یروشلم کی سلطنت بھی تھی۔ ایبلین اسی سلطنت کا ایک اہم علاقہ تھا۔ یہاں کا حاکم خاندان ہاؤس آف ایبلین صلیبی سیاست اور جنگی محاذ کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اسی خاندان میں 1144 کی دہائی میں پیدا ہوا بالیان آف ایبلین۔ بالیان کے والد بارئیس آف ایبلین سلطنت یروشلم کے اہم امراء میں سے تھے۔ ان کی شادی ایک آرمینیائی نژاد خاتون سے ہوئی تھی۔ بالیان کا بڑا بھائی بالڈوین آف ایبلین ایک ماہر سپاہی تھا اور سیاستدان بھی۔ انہی سے بالیان نے جنگی تربیت لی۔ بچپن سے ہی اسے گھڑ سواری، تلوار بازی اور حکمرانی کے اصول سکھائے گئے۔ خاندان کی حیثیت نے اسے شاہی دربار تک رسائی دی، جہاں وہ صلیبی ریاستوں کی سیاست کو قریب سے دیکھنے لگا۔ جوانی میں بالیان نے کئی دفاعی معرکوں میں حصہ لیا۔ اس نے فلسطین میں مسلم حملہ آوروں کے خلاف متعدد قلعے بچائے۔ اس کی بہادری اور دیانتداری نے اسے شہرت دلائی اور وہ ایک ایسا نائٹ تھا جو صرف تلوار نہیں، عقل اور رحم کا قائل بھی تھا۔ ایبلین خاندان رفتہ رفتہ سلطنت کے اندر ایک اہم طاقت بنتا گیا۔ بالیان کی حیثیت ایک قابل اعتماد مشیر کی بن کر رہ گئی۔ بالیان کی شادی ماریا کومنی سے ہوئی، جو سابق بادشاہ اموری اول کی بیوہ تھی۔ یہ شادی صرف ذاتی نہیں، سیاسی بھی تھی۔ اس رشتے کے ذریعے بالیان یروشلم کے تخت کے اور قریب ہو گیا۔ اس کی سوتیلی بیٹی ایزابیل سلطنت کی ممکنہ ملکہ بھی بن سکتی تھی۔ یہ تعلقات مستقبل میں بالیان کے سیاسی کردار کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سلطنت آف یروشلم ایک نازک موڑ پر پہنچ گئی۔ بالڈوین چہارم، جو کہ کوڑ کے مرض کا شکار تھا، اپنی جانشینی کا مسئلہ حل نہ کر سکا۔ بالیان اور اس کے بھائی بالڈوین دونوں نے سلطنت کے استحکام کے لیے کئی مشورے دیے، لیکن دربار سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ گی آف لوزیگان اور رینالڈ آف شاتیون جیسے جنگجو درباری سلطنت کو جنگ کی طرف دھکیل رہے تھے۔ بالیان ان چند افراد میں سے تھا جو امن اور دانشمندی کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اور پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے عظیم فوج تیار کی، جس نے جنگ حطین میں صلیبی لشکر کو فیصلہ کن شکست دی۔ بادشاہ گی، رینالڈ اور کئی امراء گرفتار ہو گئے یا مارے گئے۔ بالیان اس جنگ میں شریک نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب یروشلم خطرے میں ہے۔ سلطنت بکھر گئی، قلعے گرنے لگے اور یروشلم تنہا رہ گیا۔ بالیان نے صلاح الدین سے اجازت لی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر یروشلم میں چلا جائے۔ شرط یہ تھی کہ وہ ہتھیار نہ اٹھائے گا۔ لیکن جب وہ شہر میں داخل ہوا تو وہاں کی تباہی اور عوام کی بے بسی دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے قسم توڑ دی اور شہر کا دفاع سنبھال لیا۔ صرف اور صرف 60 سپاہی، کمزور دیواریں اور بحر لاکھوں کا لشکر، مگر حوصلہ فولاد جیسا۔ بالیان نے دیواریں مضبوط کروائی، شہریوں کو جنگی تربیت دی، عورتیں بھی دفاع میں شامل ہو گئیں۔ صلاح الدین نے شدید حملے کیے، لیکن شہر ڈٹا رہا۔ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تب بالیان نے ایک چال چلی، اگر امن نہ ہوا تو شہر جلا دیں گے۔ صلاح الدین ایک عادل حکمران تھا، وہ قتل عام نہیں چاہتا تھا۔ بالیان کی بات مان لی گئی، امن سے شہر حوالے کیا گیا، شہریوں کو فدیہ کے بدلے رہائی دی گئی۔ بالیان نہ صرف نجات دہندہ بنا بلکہ ایک اعلیٰ سفارتکار بھی۔ یروشلم کے بعد بالیان نے سیاست میں اہم کردار جاری رکھا۔ اس نے ایزابیل کی بادشاہت کی حمایت کی، جو بعد میں اہم فیصلہ ثابت ہوا۔ اس نے ہمیشہ امن، انصاف اور مزاحمت کا توازن برقرار رکھا۔ 1193 میں بالیان وفات پا گیا۔ اس کی اولاد نے ایبلین خاندان کو مزید مضبوط کیا، جو آئندہ کئی دہائیوں تک سلطنت یروشلم میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ 2005 میں ریڈلی اسکاٹ کی فلم کنگڈم آف ہیون میں بالیان کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اگرچہ فلم میں کئی تاریخی غلطیاں ہیں، لیکن اس نے دنیا کو اس خاموش ہیرو سے متعارف کروایا۔ بالیان آف ایبلین نہ وہ تخت پر بیٹھا، نہ تاریخ کی کتابوں کے پہلے صفحے پر آیا، مگر اس کا کردار، اس کی حکمت صلیبی دور کے سینے پر ایک سنہری باب بن کر ابھری۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگیں صرف فتح کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی جنگ صرف انسانیت بچانے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ کو بالیان کی یہ کہانی متاثر کن لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں اگلی بار آپ کس تاریخی کردار کی سچی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔